نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ صدق اللہ مولانا العظیم اما بعد قد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین اور وہ لوگ جو معہ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی معیت حاصل ہے جو کسی صحابی کو ایسی معیت حاصل نہیں تھی۔ ایک روایت پیش کرتا ہوں، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجری فی لیلۃ ضاحیۃ اذ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تكون لأحد من الحسنات عدد النجوم السماء؟ قال نعم عمر۔ قلت فأين حسنات أبي بكر؟ قال إنما جميع حسنات عمر لحسنة واحدة من حسنات أبي بكر۔ مشکوٰۃ المصابیح۔ اب اس کا ترجمہ سنیں، یہ حدیث پاک ہے، مشکوٰۃ المصابیح میں ہے۔ اس کا ترجمہ سنیں۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ایک چاندنی رات میری گود میں تھا کہ بولی یا رسول اللہ کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گی؟ فرمایا ہاں، وہ حضرت عمر ہیں جن کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ میں بولی تو جناب ابوبکر جو میرے ابا جان ہیں ان کی کتنی نیکیاں ہیں؟ فرمایا حضرت عمر کی ساری نیکیاں ابوبکر کے نیکیوں میں سے ایک نیکی کی طرح ہیں، یعنی غار ثور میں جو وقت حضور کے ساتھ گزارا وہ نیکی۔ اب اس کی تشریح میں کرتا ہوں جس حدیث پاک کی۔ فرماتے ہیں چاند رات کو نکلا ہوا تھا، بڑی صاف و شفاف روشنی تھی، ستارے چمک رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کی گود عرش معلیٰ سے افضل تھی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ وہ صاحب قرآن کے رحل بنی یہ تھی۔ ستاروں کے تعداد علم حضور کو تھا، ستاروں کے تعداد کا علم حضور کو تھا کہ ستارے آسمان پر اس وقت کتنے ہیں، اور حضرت عمر کے نیکیوں کا تعداد کا بھی علم حضور کو تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا جتنے آسمان پر ستارے اتنی حضرت عمر فاروق کی نیکی ہیں۔ حضور کو علم ہے کہ ان کی کل نیکیاں کتنی ہیں، حضور کو علم ہے آسمان پر ستارے کتنے ہیں۔ یہ حضور کا علم غیب کلی تھا۔ اور فرمایا ایک نیکی غار ثور والی جو میرے ساتھ گزاری، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق کی ساری دنیا کی نیکیوں سے افضل تھی۔ اور اعلیٰ فرماتے ہیں وجہ کیا تھی؟ ایک قرآن فقان امید کی آیت کے تحت وہ شعر لکھتے ہیں، امید کی آیت ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی گودی پھیلا کے حضور نے اپنا سر مبارک رکھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول کی اطاعت کر رہے تھے، اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اور اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کتنا حسین لکھتے ہیں، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اب ایک دوسری روایت میں آپ کو سناتا ہوں، یہ مشکات شریف میں الفصل الثالث تیسری فصل ہے۔ ان عمرہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ذکر ابو بکر فبکا وقال وعدت ان عملی کلہ مثل عملہ یوما واحدا من ایامہ ولیلتا واحدتا من لیالیہ، اما لیلتا فلیلة سار مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الغار فلما انتہیا الیہ قال واللہ لا تدخلوا حتى ادخل قبلک فإن كان في شيء أصابني دونك فدخل فكسعه فوجدني جانبه سكبا فشق إزاره وسدها به وبقي منها اثنان۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غار ثور کا واقعہ ذکر کیا گیا، اور غالباً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے سنا تو آپ رو پڑے، حضرت عمر فاروق رو پڑے اور بولے کہ میری آرزو یہ ہے کہ میرے سارے اعمال ابو بکر صدیق رضی اللہ کے ایک دن کے اور ایک رات کے عمل کی طرح ہوتے ہیں۔ آپ کی وہ رات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کی طرف پہنچے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا آپ اس میں داخل نہ ہوں، اس سے پہلے کہ میں غار میں داخل ہوں، غار کو صاف نہ کر دو۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غار کو صاف کیا تو اس میں سوراخ دیکھے اور اپنی تہ بند کا کچھ حصہ پھاڑ کر سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ پر پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا۔ اب اگلے روایت کا باقی حصہ سنیں۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع راسه فی حجرہ ونام فلدغ ابو بکر فی رجلہ من الحجر ولم يتحرک مخافتا ان یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسکتت دموه على وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال مالک یا ابو بکر قال لدغت فداک ابی و امی فسکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذهب ما یجدہ ثم انتقض علیہ فکان سبب موتہ۔ اب اس کا ترجمہ سنیں اس روایت کا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تشریف لائیے، تو حضور لیٹ کر تشریف لائے، اس غار میں حضور لیٹ کر تشریف لائے پیٹ کے بل، اور اپنا سر مبارک آپ کی گود میں رکھا اور سو گئے۔ ایک سانپ آیا، اس نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ کے پاؤں کو ڈنگ مارا، آپ نے جنبش نہ کی اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ پڑے، درد کی شدت سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر لگے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ سیح الملوک میں اس کا ایک حسین نقشہ پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں روندے روندے دائک قطرہ اتھروں آندہ پانی کملی والے دے مکھ تے ڈگا
گرم لگاؤ سجانی جنہ دے تن عشق سمانا رونا کم انہاں وچھڑے روندے ملدے روندے روندے نے وچنا۔ ایک تو کیفیت حضرت میاں صاحب نے بیان فرمائی اور دوسری کیفیت یہ فرمائی کہ رونے کے 3 موقع ہوتے ہیں، یا کوئی محبوب محب سے بچھ رہا ہے کوئی، یا محبوب اور محب کی ملاقات ہوئی اس وقت روتے ہیں، عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، یا کبھی محبوب محب کو اپنا محبوب یاد آیا اس وقت آدمی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق حضور کے عاشق تھے، حضور کے محب تھے، لیکن آنکھوں سے آنسو جب نکلے تو حضور کے چہرے انور بھی لگے۔ فرمایا ابوبکر رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ پر قربان جائے۔ کتنا اچھا عقیدہ ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان جائے، ایک سانپ نے مجھے ڈس لیا ہے، درد کی شدت سے آنکھوں سے آنسو نکلے تو آپ کا چہرہ انور پر لگے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دھن ابوبکر صدیق کے انگوٹھے پر لگایا، تکلیف جاتی رہی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ابھی رو رہے تھے اور ابھی تسکین ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ پھر وصال کے وقت وہ درد لوٹ آیا، آپ کے انتقال کا سبب وہ سانپ کا زہر بنا، اور یہ عشق مصطفیٰ تھا۔ فرمایا جان میری کس کاری سجنا جے کم نہ آئی تیرے دل کردہ دے عشق تیرے وچ ہوواں بیرے بیرے۔ یہ عشق کی انتہا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جہاں اس پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں اس پہ جہاں اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے۔ غرر کسے کہتے ہیں؟ غرر، غور سے اس کی روایت ہے غرر۔ غرر کہتے ہیں روشنی کو، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان بھی اللہ کے رسول پر دے چکے، سانپ نے ڈنگ مارا، اور یہ جان، یہ فرماتے ہیں یہ جان جو ہے اللہ کے رسول پر قربان کر دی۔ علامہ عبدالکریم شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الملل والنحل، ملت کی جمع ہے ملل، اس میں سانپ کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وہ سانپ جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈنگ مارا، اس سانپ کے بارے میں کتاب لکھی ہے، کتاب الملل والنحل۔ علامہ عبدالکریم شہرستانی رحمۃ اللہ فاضل عربی میں کتاب لگی ہوئی ہے، بڑی مستند کتاب ہے۔ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے ایک دن واز فرما رہے تھے، مصر کا مقام ہے، آپ اپنی قوم کے سامنے واز فرما رہے ہیں، اور آپ نے واقعہ بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر ہجرت مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ فرمائیں گے، ایک غار میں قیام فرمائیں گے، ایک یار غار کے زانوں پر اپنا سر پر رکھ کر آرام فرمائیں گے۔ ایک خوش نصیب سانپ اس غار میں جا کر حضور اکرم کا دیدار کرنے جائے گا۔ یہ کہاں سے چلا؟ یہ سانپ مصر سے چلا اور مکہ شریف میں اس غار ثور میں پہنچا۔ حضور تشریف لائے ہیں یا نہیں، وہ روز دیکھتا تھا، باہر نکل کے روز دیکھتا تھا ان سوراخوں میں کہ حضور غار میں تشریف لائے ہیں کہ نہیں لائے۔ اور آج حضور کا دیدار کرنے آیا تو کسی محب صادق نے وہ تمام سوراخ بند کر دیے، جو وہ سانپ سوراخ کرتا رہا۔ ایک سوراخ میں اس محب صادق کے پاؤں کا انگوٹھا تھا،
جس سے اس نے یہ راستہ بھی بند کیا تھا، پہلے اس نے اپنا سر مارا، ڈنگ نہیں مارا، پاؤں مبارک اٹھائیں، دیدار کر لوں، اب سمجھ گئے یہ سانپ ہے، آپ سمجھ گئے یہ سانپ ہے، حضور کو تکلیف نہ دے۔ سانپ پریشان تھا، دیدار مصطفیٰ کے لیے میں نے یہ راستہ بنایا تھا۔ اس سانپ کی میاں صاحب رحمت ترجمانی فرماتے ہیں، فرماتے ہیں آسیں آسیں عمر گزاری، گزرے سال ہزار، مالی باغ نے ویکھن دیندا، آیا جدوں بہار، آسیں آسیں عمر گزاری، گزرے سال ہزار، مالی باغ نے ویکھن دیندا، آیا جدوں بہاراں، اور باغ باراں تے گلزاراں، دن یاراں کس کاری، یار ملے دکھ جان ہزاراں، شکر کہاں لکھ واری۔ اس کیفیت بیان کی حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی۔ اس نے اب ڈنگ مارا، آپ نے انگوٹھا اٹھایا، اس سانپ نے اپنا منہ باہر نکال کر حضور کا دیدار کیا، پھر غائب ہو گیا۔ پھر حضور نے اپنا لعاب دہن مبارک مقصد کے انگوٹھے کو لگایا اور درد جاتا رہا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ اس غار سور کے باہر ببول کا ایک درخت اللہ نے پیدا کیا، کبوتری نے اللہ کے حکم سے انڈے دیے اور انڈوں پر بیٹھ گئی، مکڑی نے غار میں اندر جانے والی دیوار پر جالا پھینکا، کیونکہ کفار مکہ کو تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچے، ان کے قدم کے نشان ظاہر کر رہے تھے، یہاں کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے کہ اس غار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچے، ان کے قدم کے نشانات ظاہر کر رہے ہیں، یہاں اندر کیسے گئے جبکہ غار میں اندر جانے کے راستے میں درخت ہے، گزرنا مشکل ہے، اگر گزرتے تو مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا، کبوتری انڈوں پر آرام اور سکون سے بیٹھی ہوئی ہے، لہذا اس غار میں تشریف نہیں لے گئے، اللہ نے ان کی عقلوں پر پردے ڈال دی۔ اور اس لکھا ہے مفسرین کرام نے، محدثین نے، کہ وہ کبوتری جو انڈے دے کر انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی، اسی کبوتری کے نسل میں مکہ شریف میں کبوتر ہیں اور مدینہ شریف میں کبوتر ہیں۔ ان کو مارنے کا حکم نہیں، ان کے ادب کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اس نے حضور کے اس غار سور کے سامنے اس نے ذمہ داری قبول کر کے اور انڈے دے کر انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی، لہٰذا اس کو یہ بدلہ ملا۔ اب غار سور کے بارے میں رب قدوس کیا ارشاد فرماتا ہے، فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ یہ سورۃ توبہ میں آیت کریمہ ہے۔ فرمایا کہ اگر تم میرے محبوب کی مدد نہ کرو، یعنی اگر تم میرے رسول کا نام کی مدد نہ کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا پڑا، یعنی ہجرت کی راہ، فرمایا آپ دوسرے تھے دو سے، یہ ثانی اثنین کا ترجمہ کیا ہے، آپ دوسرے تھے دو سے، جب وہ دونوں غار سور میں تھے، جب وہ فرما رہے تھے یا ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا، اپنے ساتھی کو مت غم کھا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سکون قلبی عطا فرما دیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکون قلبی عطا فرما دیا، تو فرمایا یا ابا بکر، حضور نے کیا فرمایا، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر صدیق
ان کی دو کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہو؟ اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی صحابیت قرآن مجید کی نص قطعی سے ثابت ہے، تو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ حضرت امیر خسرو یہ بیان کرتے ہیں، ایک دوسرا موقع بھی ہے لیکن اس پر بھی صادق آتا ہے، یعنی دو، ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک حضرت ابوبکر صدیق ہے اور تیسرا اللہ ہے۔ فرمایا خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ بھی کیا ارشاد فرماتے ہیں یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت لاکھوں سلام۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ رسول کی میت حاصل ہے۔ فرمایا اے ابوبکر صدیق انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی علی الحوض، اے ابوبکر صدیق تو غار میں میرا ساتھی ہے اور حوض کوثر پر میرا ساتھی ہوگا۔ یعنی آپ کو ایسی میت ملی، 3 دن 3 راتیں غار ثور میں قیام فرمایا۔ اب تفسیر نعیمی مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں واقعہ غار ثور۔ اپنے جو پہلا میں نے واقعہ بیان کیا ہے وہ عبدالکریم شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ تفسیر نعیمی اٹھا کے دیکھیں، تفسیر نعیمی مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا جبل ثور مکہ المکرمہ سے تقریباً 5 میل دور ہے۔ اب تو کلومیٹر کا حساب ہے، اور جبل کا کیا معنی ہے؟ پہاڑ۔ ثور کا معنی ہے بیل۔ فرماتے ہیں پہلی بات یہ جبل ثور کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس کی فرمایا پہاڑ کی شکل بیل کی طرح ہے، اور ایک شخص جس کا نام ثور تھا، عربوں میں سے تھا، اس پر اس نے قیام بھی کیا تھا، لہذا اس کا نام ہے جبل ثور۔ 2 وجہ بتائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس پہاڑ میں سفر فرما رہے تھے، حضور اکرم سے کا انگوٹھا زخمی ہو گیا، خون نکلنا شروع ہو گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کو اپنے کانوں پر سوار کیا۔ یہ سعادت بھی آپ کو ملی کہ بار نبوت کو اٹھایا۔ غار ثور جبل ثور کے اوپر ہے۔ اب یہ جو غار ثور میں جاتے ہیں 3-4 غاریں ہیں۔ میں پہلی مرتبہ سن 1978 میں سن 1977 میں پہلی مرتبہ میں جبل ثور پر گیا، اور میرے صاحبزادہ محمد یونس صاحب مرحوم تھے جو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق کے بھتیجے تھے، سائیں صاحب کے صاحبزادے سے، حافظ حبیب اللہ صاحب اور سائیں صاحب ان کے صاحبزادے تھے، میرے صاحب تھے۔ ہم جبل ثور پر گئے، پہلی مرتبہ جبل ثور پر گئے، اور مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ غار ثور کے بارے میں لکھا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غار ثور وہ کون سی ہے۔ وہ 3-4 غاریں ہیں، ہمارے جتنے انداز جاتے ہیں اس پر لکھتے ہیں غار ثور، لیکن غار ثور اصل میں ان راستوں میں نہیں ہے۔ غار ثور بالکل پہاڑ کے اوپر جاؤ تو غار ثور ہے۔ غار ثور جبل ثور کے اوپر ہے، جہاں سے مکہ شریف دکھائی دیتا ہے، اس کے اندر لیٹ کر ہی جانا پڑتا ہے، لہٰذا پیٹ کے بل حضور تشریف لے گئے، جیسے سانپ ریگ کر چلتا ہے نا، ایسے۔ غار ثور میں دوسری طرف سوراخ ہے جہاں سے روشنی آتی ہے۔ یہ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ تو یہ پورا واقعہ لکھ لیا ہے اور میں نے وہ بیان کر دیا۔ اب غار ثور میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے حضرت صدیق اکبر میرے بارے میں تو غم نہ کھا کہ مجھے وہ کافر اذیت دے گا، میرے بارے میں غم نہ کھا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ السلام نے کیا کہا تھا اپنی قوم کو؟ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے،
لیکن فرمایا ابوبکر صدیق اللہ میرے بھی ساتھ ہے تیرے بھی ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 3 راتیں وہاں قیام فرمایا۔ اس عرصہ میں صدیق اکبر کے غلام مالک بن فہیرہ اس پہاڑ کے دمن میں بکریاں چراتے تھے، کھانا پینا پانی آپ کو بچاتے تھے، کفار مکہ کے حالات بتاتے تھے، بکریوں کا دودھ دھو کر پلاتے تھے۔ اس عرصہ میں حضور اکرم سب سے 2 معجزے صادر ہوئے غار ثور میں۔ یہ آپ نے ممکن پہلی مرتبہ سن رہے ہوں، تفسیر روح البیان، مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر روح البیان کا دیا حوالہ، تفسیر روح البیان، اور تفسیر نعیمی میں بھی ہے۔ فرمایا پہلا معجزہ کیا تھا؟ ایک دن حضور حضرت ابوبکر صدیق کو پیاس لگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ پیاس لگی ہے۔ آپ نے فرمایا غار کے کونے میں جاؤ، غار کے ایک کونے میں جاؤ، وہاں پانی کا چشمہ ہے جس کا نام دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف کی طرح ٹھنڈا، مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، خوب جی کر پانی پیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حوض کوثر کا چشمہ، حوض کوثر کا پانی آپ کو پلائے گا۔ ایک حضور کا معجزہ۔ دوسرا معجزہ کیا تھا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کفار مکہ کے جانے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ اگر یہ لوگ ہم کو دیکھ لیتے تو ہم کہاں جاتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کونے کی طرف اشارہ فرمایا ہم وہاں چلے جاتے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے اشارے کی طرف دیکھا تو دیکھا سمندر کا کنارہ ہے، کشتی کنارے پر لگی ہوئی، ایک سمندر دیکھا، ایک کونے میں غار ثور میں ایک کونے میں سمندر دیکھا، اور سمندر کے کنارے پر ایک کشتی وہاں لگی ہوئی ہے۔ تفسیر روح البیان حضور فرماتے ہیں ہم اس کشتی پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اس کشتی کا ذکر بزرگان دین نے کیا ہے۔ اس کشتی کا ذکر تو میں اشعار پڑھنے کے بعد اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ عاجم دال اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فساؤں بے ترا گردہ بے غم میں ناخدا ہو کر، میری کشتی کنارے پر لگاؤ یا رسول اللہ۔ اعلیٰ فرماتے ہیں آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں عملہ والے لنگ لنگ جان دے، کون چڑھاوے مینوں پار چڑھا جے رحمت تیری، ہاتھ پڑھاوے مینوں۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔